السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ علماء تو خود کسی ایک بات پر متفق نہیں ہوتے، ہر شخص اپنے فرقے کے مطابق بات کرتا ہے اور اسی کو سچ گردانتا ہے۔ عام انسان کس کی مانے اور کس کی نہ مانے؟ عام انسان جو دین سیکھنا چاہتا ہے اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون صحیح ہے کہہ رہا کون غلط ہے؟ اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ دیکھیے، انسان کے لیے معیار علماء نہیں ہے۔ علماء جو قرآن اور حدیث بیان کرتے ہیں وہ معیار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت، منصورین علی الحق، ایک اور روایت میں لفظ ظاہرین علی الحق، کہ وہ حق پر ہمیشہ رہیں گے اور حق پر ہی ان کی مدد کی جائے گی اور وہی جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوں گے؟ ایک دوسری روایت کے لفظ ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے جن میں 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہوں گے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ دیوبندی ہوں گے، بریلوی ہوں گے، اہل حدیث ہوں گے، شیعہ ہوں گے، فلاں ہوں گے، فلاں نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ ما انا علیہ و اصحابہ، جس عقیدے پر میں اور میرے صحابہ عمل پیرا ہے، جو یہ عقیدہ رکھے گا جس پر ہم اور ہمارے صحابہ عمل کر رہے ہیں، جو اسی طرح عمل کرے گا اور یہی عقیدہ رکھے گا تو وہی جنت میں جائیں گے۔ آسان سا ایک اصول بتلا دیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر کون عمل کر رہا ہے، اور جن فرامین پر عمل کر کے صحابہ نے دکھایا، تو جس طرح دین صحابہ نے سمجھا تو آج اس طرح کون سمجھ رہا ہے؟ اکثر بدعات شروع ہو رہی ہیں کہیں 200 سال بعد، کہیں 400 سال بعد۔ اب لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ربیع الاول میں۔ کیا یہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یا صحابہ نے کیا؟ قبر پہ اذان دی جاتی ہے، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا صحابہ نے یہ کیا؟ اسی طرح جنازوں پر، خوشیوں پر جو کچھ کیا جاتا ہے اس کو پرکھنا چاہیے۔ کس پر؟ ما انا علیہ و اصحابہ، جس دین پر آپ وسلم اور صحابہ تھے اس پر پرکھنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی فرمایا ہے نا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے شرک سے پاک، اور اسی طرح بدعت و رسومات سے پاک صحیح زمانہ میرا ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا۔ اب ان تینوں زمانوں میں آج جو کام ہو رہے ہیں کیا یہ اس زمانے میں تھے؟ آج جو محرم میں جو کچھ ہوتا ہے کیا ان تینوں زمانوں میں تھا؟ آج جو ربیع الاول میں جو کچھ ہوتا ہے کیا اس وقت تھا؟ اب جو رجب کے کنڈے بنائے جاتے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین نے ایسا کیا تھا؟ آج جو شب برات منائی جاتی ہے اور اس پر جو پٹاخے شروع کیے جاتے ہیں، کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس پر کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ افطاری جلدی اور سحری لیٹ، یعنی آخر وقت میں سحری اور اول وقت میں افطاری کرے گی۔ تو کیا آج اسی طرح آج 2 گھنٹے پہلے سحری کچھ کر لیتے ہیں اور کچھ افطاری جو ہے نا 10 منٹ لیٹ کرتے ہیں، جی ہماری اذان نہیں آئی، تو کچھ احتیاط کے لیے لیٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طرح صحابہ کرام ایمان لے آئے اس طرح اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اب صحابہ کرام نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا، تو کیا آج ہم اس طرح کر رہے ہیں یا نہیں؟ آج اس طرح ہم کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور جو اس طرح کر رہا ہے، جن کی تقریر میں، جن کے جواب میں، جن کی گفتگو میں اللہ اور اس کے رسول کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات، نہ کوئی قصہ، نہ کوئی کہانی، نہ کرامت، نہ کوئی ولایت، کوئی چیزیں نہیں ہیں، صرف ٹو دی پوائنٹ قرآن اور حدیث بس۔ تو آپ خود سمجھ لیں وہ کون ہے۔ اس سے بھی ہٹ کر ایک اور آپ اصول سمجھ لیں، پوری امت کا متفق کا فیصلہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو ہے نا اس مکمل صحیح حدیث کا مجموعہ ہے، اس میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ جب امت کا اس پر اتفاق ہے تو کم از کم ہم خود ہی، اب مولوی کو نہ مانے بات، اسی کا خود مطالعہ کر لیں، ہر گھر میں موجود ہو۔ اعتراض کرنے والے لوگوں نے کہا کبھی صحیح بخاری اور مسلم خود اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے؟
ہمیں خود چلو کم از کم باقی نہ پڑھے، صحیح بخاری اور مسلم تو پڑھ لیں، جس کو دیوبندی بریلوی اہل حدیث سارے مانتے ہیں کہ اس میں سب صحیح ہے۔ جو صحیح بخاری جو نہ پڑھے اس کو عالم بھی نہیں تصور کیا جاتا، نہ سند ملتی ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی خود پڑھی؟ کم از کم اسی کو پڑھ کر اپنا عقیدہ چیک کر لیں بھی، وہ جو کچھ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے اس کے مطابق آج کل کون سی جماعت عمل کر رہی ہے؟ جو کر رہی ہے وہی اسی میں سے ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مان علیہ و صحابی، جس فرمایا اور میرے صحابہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان بن طلحہ، یہ چابی تجھے دے رہا ہوں، یہ چابی تیرے خاندان میں رہے گی قیامت تک۔ تو آج تک بھی بیت اللہ شریف کی چابی سیدنا عثمان بن طلحہ کے خاندان میں ہی جا رہی ہے۔ تو آج چیک کر لیں، جو عقیدہ اسی سیدنا عثمان بن طلحہ کے خاندان کا، یہ آج کل وہ خاندان شیبی نام سے ہے، جو عقیدہ انہی کا وہی عقیدہ آج کن کا ہے؟ آپ اسی طرح دیکھ لیں۔ اسی طرح جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا اللہ مجھے تو نے امامت دی ہے، یعنی نبی بنایا ہے، تو یہ امامت کا درجہ بعد میں میری اولاد میں رکھنا، ومن ذریتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، ولا لا ینال عہد الظالمین، یہ یاد رکھنا، یہ ظالم، یہاں ظالم کا معنی شرک ہے، کہ مشرک کو یہ عہدہ نہیں ملے گا، پوری دنیا کی امامت مشرک کو نہیں ملے گی، کیونکہ یہ ظالمین کا معنی دوسری جگہ پر بھی اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم و نظیم، شرک و ظلم کہا گیا، تو یہاں بھی معنی یہی ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں، جو مفتی اعظم ہیں نبینہ شیخ عبدالعزیز آل شیخ، جو کئی سالوں سے حج کا خطبہ دیتے آ رہے ہیں، ابھی بیمار ہیں، تھوڑا سی آواز نہیں ہے، وہ امام الحج ہیں، پوری دنیا کے امام ہیں۔ تو امامت پوری دنیا کی آج بھی اسی خاندان میں ہے، وہ بنو تمیم قبیلے کے ہیں۔ بنو تمیم قبیلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابراہیم اور اسماعیل کا قبیلہ ہے، تو امامت اسی میں آ رہی ہے۔ اور جو عقیدہ آج انہی مفتی اعظم یا اسی قبیلہ بنو تمیم کا ہے، تو آپ چیک کر لیں آج اس کے مطابق کس کا عقیدہ ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنو تمیم قبیلہ وہ ہے جو دجال کے خلاف مقابلہ کرے گا، تو گویا کہ ان کی صداقت تو قیامت تک موجود ہے۔ تو آج ان کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ جس جماعت کا ہے، آپ اسے سچ سمجھیں۔ میرے خیال کافی دلائل ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔